बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट की अटक जेल में मुलाकातें, बिकाऊ मीडिया लिफाफा साफियों का नया शोशा, लोटों के सरबराह परवेज खट्टक के इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात। सबसे पहले आपको बताते चलें कि FIA की टीम ने अटक जेल में इमरान खान साहब से जो है तफ्तीश की है, पूछ-गूछ की है साइफर मुकदमे के हवाले से, जिसके बाद लिफाफा साफी बिकाऊ मीडिया ने एक नया शोशा जारी कर दिया है कि जी इमरान खान साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि साइफर उनसे गुम हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि साइफर की कापी संभालना, साइफर की कापी को कैरी करना, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो तमाम कापियों को, तमाम जो है ऐसी चीज़ों फाइलों को संभालता है, उनका रिकॉर्ड रखता है। ये वज़ीर आज़म का काम नहीं होता कि वो एक एक फ़ाइल को, एक एक ख़त को संभालता रहे और फिर उससे पूछ-गूछ की जाए, उससे सवाल किया जाए। इमरान खान साहब ने ये कोई नई बात नहीं की है, जिसके ऊपर ये वजीफ़ा खोर साफ़ी, ये लिफाफा जो है एंकर्स और बिकाऊ मीडिया जिस तरह से शोर मचा रहा है, इनकी असलियत अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ा जो है अपना आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार बनते हैं, ये सरदार बनते हैं, बड़े चीख चीख के कहते हैं जी हम आज़ादी सहाफ़त के जो है अपना सरबराह हैं, हम लीडर हैं, हम ये हैं। हकीकत ये है कि इनको अगर आज एक हवालदार की कॉल आ जाए तो इनकी कांपें टांग जाती हैं, इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं। इनके पास इमरान खान के ऊपर अटक जेल में होने वाले मजालिम की तो खबरें नहीं आती, उसकी भी ज़राए से खबरें चलाएं। यहाँ पर तो लतीफ़ खोसा, डॉक्टर बाबर अवान, बुशरा बीबी ने जो है संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं और जो है अटक जेल में जो सेशन जज साहब गए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी उस पर तो इस तरह का वावेला नहीं किया, उस पर तो इतना शोर नहीं मचाया। यहाँ पर शोर क्यों मचाया जा रहा है? एक झूठी खबर है, इमरान खान साहब ने एक ज़राए से खबर चला रहे हैं। ये जो है ना आज़ादी सहाफ़त के बड़े जो है ना मामे चाचे बनते हैं। औकात इनकी ये है कि ये जो है आज़ादाना तौर के ऊपर ये आज़ादी सहाफ़त का जो है नारा लगाते हैं। ये खबरें क्यों नहीं चलाते? ये जो कुछ रिजीम चेंज हुआ 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, इसकी खबरें क्यों नहीं चलाते? इमरान रियाज खान 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उसके ऊपर तो कोई ट्रांसमिशन नहीं की, उसके ऊपर तो कोई प्रोग्राम्स उस तरह से नहीं किए। तो अब यहाँ पर खबरें चला रहे हैं जी, नया एक जो है अपना ज़ाहिर अहकामात आए हैं, क्योंकि इनके जो मालकान हैं ये पूरा टब्बर चोर है, ये पूरा टब्बर फ्राडियों का है। ये मालकान जितने भी हैं आप तहकीकात कर लें, आप रिसर्च कर लें, मैं दावा से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा चैनल्स के जो मालकान हैं इनके 2 नंबर के काम हैं, इनके फ्रॉड के काम हैं। इन्होंने चैनल्स इसीलिए खोले हुए हैं ताकि ये जो है उस एक 2 नंबरी से, फ्रॉड से जिन्होंने पैसा कमाया हुआ है, इसको वाइड कर सकें। ये सिर्फ इसलिए ये कारोबार है, ये धंधा है, सिर्फ अपने पैसों को वाइड करना है, सिर्फ अपने कारोबार को जो है एक तरह से बचाना है। ये सब कुछ खेल इसी में है। तो इसी वजह से इनको एक कॉल आ जाती है तो जनाब ये कांप जाते हैं, फिर वो जो कुछ कहते हैं ये वही करते हैं। जो खबर उड़ानी हो, जिस तरह की खबर चलवानी हो, कोई सोर्स नहीं है। आपने देखा कि बुशरा बीबी की जो है अपना एक मुबैना डायरी जो है वो आई और उसके ऊपर ट्रांसमिशंस हुई, बिपर्स हुए। ये जो आज़ादी सहाफ़त के ये जो लिफाफा एंकर्स हैं ये बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने जिस तरह का शोर मचाया वो भी आपके सामने, तो साइफर के हवाले से इसका पूरा आपके सामने आ चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जो है FIA की तफ्तीश में हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये सब कुछ हमें डराने के लिए, हमें सिर्फ इमरान खान साहब से जो है अपना इस पार्टी को छोड़ने के लिए हो रहा है, इस केस में कोई हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि इमरान खान साहब से अटक जेल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के कप्तान के सुर्खरू होने के बाद, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िल्लत और रुसवाई के बाद
انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈرایا دھمکایا جائے، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، ان کو یہ باور کروایا جائے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کی، اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملات طے نہیں کیے تو آپ کی باقی کی پوری زندگی جیل میں گزرے گی، آپ اٹک جیل میں رہیں گے، آپ جو ہے اسی طرح کی زندگی گزاریں گے، آپ کو ہم باہر آنے نہیں دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ میں اپنی آخری سانس پر، زندگی کے آخری ٹائم تک آپ کے ساتھ لڑتا رہوں گا، اس نظام کے ساتھ لڑتا رہوں گا، میں اپنی جدوجہد کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں کوئی جو ہے آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ جی آپ توشہ خانہ کیس میں تو چلو آپ جو ہے آزاد ہونے جا رہے ہیں، آپ کی رہائی ہو جائے گی، مگر سائفر کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ کیس جو نیب میں چل رہا ہے، القادری ٹرسٹ کیس ہے، 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں ہم آپ کو سزا بھی دلوائیں گے۔ یہ ایک ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی کوئی تصدیق اس طرح سے نہیں ہے۔ سینئر صحافی ہیں فیاض راجہ صاحب، یہ انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں 3 سے 4 ملاقاتیں جو ہے ہو چکی ہیں اور ساری کی ساری ملاقاتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ منت ترلا ان کا جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب راضی ہو جائیں، عمران خان صاحب ان کے تمام مطالبات کو مان لیں، مگر عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری جان ہی کیوں نہیں جاتی، میں اپنے نظریے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں کوئی جو ہے اپنا ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس کے بعد میں عوام میں جو ہے منہ چھپاتا پھروں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے، ابھی تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خاطر خواہ جواب، کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی ہے، وہ چکر لگا رہے ہیں، ترلا منت کر رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب ابھی تک ان کے قابو نہیں آ سکے ہیں۔ تیسری طرف جو لوٹوں کے سربراہ ہیں، جنہوں نے عمران خان کے نام پر، عمران خان کے ووٹ کے اوپر، عمران خان کی سیٹ کے اوپر 8 سال اقتدار کا مزہ لیا، 8 سال جو ہے اپنا سرکاری اس کے اوپر وہ عیاشیاں کرتے رہے، 5 سال وہ سی ایم رہے، 3 سال وہ وزیر دفاع رہے، مگر جب ایک مشکل ٹائم آیا، برا وقت آیا لیڈر کے اوپر، پارٹی کے اوپر، تو انہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی اور عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہوئے اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی، تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے طور کے اوپر، اور پھر اس کے اندر تمام لوٹوں کو جمع کیا اور خود لوٹوں کے سربراہ بن گئے۔ تو اس پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے حقائق کہ ان کو کس طرح سے جو ہے کے پی کے کے عوام نے شکست دی ہے، کے پی کے عوام نے ان کو کس طرح سے مسترد کیا۔ انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے مگر ناکام ہوئے ہیں۔ یہ پرویز خٹک صاحب نے ایک بڑا سنگین الزام لگا دیا ہے کہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، جنرل باجوہ ان کے ساتھ تھے، فیض حمید ان کے ساتھ تھے، آخر میں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمبی جو ہے اپنا باتیں لکھی ہیں، چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات شامل ہیں جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا توشہ خانہ کیس میں، القادری ٹرسٹ میں، ان کے اور سائفر میں سزا ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب فوج کے خلاف کام کر رہے تھے، فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ، آپ ان کے خطابات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی تمام گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں، 2 3 4 لوگوں کو آپ نکال لیں، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج میری ہے، یہ فوج ملک کی ضامن ہے، یہ فوج ہماری حفاظت کی ضامن ہے۔ اس فوج کو بیرونی طاقتیں کمزور کرنا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر حاوی ہوں،
پاکستان کے اوپر قابض ہوں. یہی پالیسی پڑوسی ملک کی ہے. انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کی بات کی ہے, افواج پاکستان کے حق میں بات کی ہے. افواج پاکستان کے حوالے سے جو ان کی محبت ہے, جو ان کا پیار ہے, وہ ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. 2-3 لوگوں کے اگر جو چیزیں ہیں وہ ہر جگہ ہر ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کے خلاف بات کرنے سے, ان کے خلاف آواز اٹھانے سے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا ادارہ پوری جو ہے ایک پورا ادارہ خراب ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. افواج پاکستان اس ملک کی ضامن ہے. افواج پاکستان, اگر آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, اگر آج ہم سکون میں ہیں, تو یہ افواج پاکستان کی بدولت ہے. اگر افواج پاکستان نہ ہو, اگر وہ اپنی خون سے قربانیاں نہ دیں, اگر وہ ہمارے جو ہے سرحدوں کی حفاظت نہ کرے, وہ ہمارے علاقوں کی حفاظت نہ کریں, جس طرح اس وقت دہشت گردی میں وہ اپنی جانیں دے رہی ہیں, تو ان کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. ہم ان کے قرض دار ہیں, ہم ان کے خون کا جو ہے قرض ادا نہیں کر سکتے. بہت ساری ماؤں ان کے جو ہے اپنا گود اجڑ گئی ہیں, بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی ہیں, بہت سے بچے جو ہے یتیم ہو گئے ہیں, تو ہم ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. افواج پاکستان ہمارا غرور ہے, ہمارا مان ہے, ہماری شان ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور پاکستان زندہ باد. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.